تو عقیدہ کامل ہو، عقیدہ توحید بھی، عقیدہ ختم نبوت و رسالت بھی۔ جی ہاں، ہمارے گھروں میں مذاکرے تکمیل ایمان کے یومیہ حلقے لگیں روزانہ، جیسے بہن بیٹیاں، جیسے گھر کے مرد اپنی اولاد کی پرورش، کھانا پینا، کپڑا روٹی، کپڑا مکان، اس کے لیے کھپتے ہیں، اس کے لیے تھکتے ہیں، ایسے ہی ایمان بچے، عقیدہ سلامت رہے، اللہ کی محبت دل میں گھر کر جائے۔ ہمارے گھروں میں 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ روزانہ محبت سے ہمارا آپ کا مل جل کے بیٹھنا ہو۔ ارے کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ایسے ہی نہیں بچتا کہ صحابہ کہتے تھے آئیے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھو ذرا سا ایمان کو تازہ کریں، ذرا سا ایمان پہ جو زنگ لگ گیا ہے اس زنگ کو ہٹائیں، گرد و غبار کو صاف کریں۔ جی تو میرے بھائیوں، یہ بہت اہم ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، کہ قیامت آنی ہے۔ عقیدہ آخرت سے جڑی ایک چیز ہے قیامت۔ قیامت کب آئے گی؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، پوچھا گیا اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ نے جواب دیا قل انما علمها عند ربی، تجھے قیامت کی پڑی ہے، تجھے یہ فکر نہیں جہاں تیری یہ سانسیں رکی، تیری آنکھیں بے نور ہوئی، تیرا دھڑکتا دل تھما، تیری تو قیامت شروع ہو جائے گی، تیری تو شامت آ جائے گی، تجھ سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون؟ ٹیک لگا کے نہ سنیں ورنہ کھو جائیں گے، بغیر پاسپورٹ ویزا کے کہاں پہنچ جائیں گے، اللہ قیمتی بات نہ جانے کس مخلص معصوم بھائی کی محبت بے لوث محبت اللہ کہلوا رہے ہیں۔ تو ذرا دیکھ لیں آس پاس کوئی اگر اونگھ رہا ہو تو جگا دیں، کوئی اونگھ رہا ہو، تھکے لوگ، دوپہر کا وقت ہے، جگا دیں محبت سے، آنکھوں سے آنکھیں ملائیں، منہ اوپر کر کے سنیں، نظر سے نظر ملتی ہے، کان میں بات جاتی ہے تب دل میں اترتی ہے۔ کہ قیامت کب آئے گی؟ قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا ہو، اس کا کریکٹ وقت تو اللہ کو ہی پتا، تمہیں تیاری ہی کرنا تو اس کی علامتیں ہیں کہ آخر وقت میں کیا کیا ہوگا۔ مسجدوں میں شور مچے گا، حرام خوری عام ہو جائے گی، سود خوری عام ہو جائے گی، حرام اور حلال کا فرق لوگ بھلا دیں گے، بہنوں کا حق کھایا جائے گا، قرض دے کے نہیں لوٹایا جائے گا، کھیتیاں دوسروں کی ہڑپ کی جائیں گی، تھوڑا سا طاقت اللہ نے دیا دوسروں کی زمین آدمی دبا لے گا۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامتیں بتایا، ماں باپ کی بے احترامی، ادنا صدیقہ و اقصا ابا، دوستوں سے یارانہ ہوگا اور باپ سے بے وفائی برتی جائے گی۔ اطاع الرجل امرأتہ وعق امہ، آدمی جورو کی غلامی کرے گا، ماں کی بے احترامی کرے گا۔ نہ بیوی کی بے احترامی کرنا ہے نہ ماں کی، بیوی کو اس کا مقام دینا ہے کہ تم میں اچھا وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، گالی نہ دے، بد اخلاقی نہ کرے، ان کا حق ادا کرے، حق تلفی نہ کرے، اور اچھا وہ اپنی جنت سنوارنے والا جو اپنی ماں کو راضی کر لے اس کے قدموں کے نیچے۔ تو یہ علامتیں قیامت کی بڑی نشانیاں، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا۔ کون مہدی؟ تو حدیث پاک میں بتایا گیا کہ مہدی وہ جو عبداللہ صاحب کے گھر مدینہ پاک میں، جن کا خاندان فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں، سادات میں ان کی پیدائش ہوگی، ان کے والد ان کا نام محمد رکھیں گے، خود ابا کا نام عبداللہ، وہ پرورش پا کے جوان ہوں گے اور پہنچیں گے بیت اللہ۔ اس وقت کے بڑے بڑے اللہ والے قطب ابدال غوث انہیں دیکھ کر پہچان کر کہیں گے، وہ خود نہیں چلائیں گے میں مہدی ہوں۔ پہلی پوائنٹ تو یہ ہے، کہیں گے آپ مہدی ہیں، ہاتھ بڑھائیں، ہم بیعت ہوں گے آپ کے ہاتھوں پر، بیعت کیا جائے گا۔ اب یہ قیامت کی علامات میں جو باتیں ہیں، گیس جب چڑھتی ہے دماغ یا بدن کے کسی حصے میں تو پتہ ہے ناقابل برداشت درد اٹھتا ہے، بعض مرتبہ آدمی کی جسمانی موت ہو جاتی ہے،
اور بعض مرتبہ روحانی موت ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے جسمانی موت تو مفتی صاحب سمجھ میں آئی کہ مر گیا، قصہ تمام، ہی از نو مور کہہ دیا گیا ڈاکٹر کی طرف سے، اب یہ گزر گئے، چل بسے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن روحانی موت کیا؟ کہ اس کا عقیدہ اور ایمان چھن جائے، معرفت کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، حق اور ناحق کے درمیان فرق نہ ہو۔ مولانا منظور مینگل صاحب بڑے عالمی شہرت یافتہ عالم دین ہیں، کہنے لگے ہمارے علاقے کا ایک پٹھان بڑا سیدھا سادھا سنجیدہ ٹائپ کا اچانک کہنے لگا میں خدا ہوں۔ کیا کہنے لگا؟ عقل میں آنے والی بات، پیشاب ٹٹی پاخانہ کرنے والا، ہاں بھوک لگنا، جسے بھوک لگے، جسے نیند آئے، کھانے کے بعد بدبودار غذا نکالنے کی نوبت آئے، کتنا آسان اپنے رب کو پہچاننا کہ ایک دہریہ ایتھسٹ کہنے لگا ایک عالم دین اللہ والے کے سامنے، اجی کیا کوئی بنانے والا، پیدا کرنے والا آپ کہتے ہو، یہ سب تو ایسے ہی ہو گیا، چل رہا ہے۔ اللہ والے نے اس سے کہا بڑی بات تجھ سے نہیں کہی جاتی، بس ایک چھوٹا سا کام کہتا ہوں کر، تو کہتا ہے ہر کام خود کرنے والا کرتا ہے، اللہ کوئی چیز نہیں، مالک خالق کوئی چیز نہیں، رب کوئی چیز نہیں، تو ایک حرف ہے با اور ایک حرف ہے خا۔ ارے پڑھے کہ نہیں با اور خا؟ پرانے وقتوں میں بے اور خے پڑھایا جاتا تھا۔ ان اللہ والے نے کہا، بڑے عالم صاحب نے، علامہ صاحب نے، با جب بولتے ہیں دونوں ہونٹ ملتا ہے تب با کا لفظ نکلتا ہے، خا حلق سے نکلتا ہے، تو ایسا کر جہاں سے با بولا جاتا ہے وہاں سے خا بول کے دکھا، جہاں سے خا بولا جاتا ہے وہاں سے با بول کے دکھا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ وہی کیا ہوا؟ عقل ٹھکانے آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وہی کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها وکذلک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو کنورسیشن ہوا ہے، مکالمہ، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، وہاں بھی یہی بات ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو کیا کر، اسے مغرب سے نکال کے دکھا، ڈوبنے کی جگہ سے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ تو میرے بھائیوں، یہ عقیدہ، یہ ایمان، علامتیں قیامت کی صاف بتائی گئی ہیں، صاف۔ بڑا یہ سازش چل رہی ہے کہ امام مہدی آئیں گے۔ اب کچھ سر پھر جو وہ لے گئے پٹھان کو، مولانا منظور مینگل صاحب کہتے ہیں کہ گیس چڑھا، اس کو کیا ہے، کہنے لگا رب ہوں۔ ابھی مفتی اقبال صاحب کانپور حضرت والی صاحب کے خلیفہ ہیں، حضرت مفتی زید صاحب دارالعلوم ندوۃ العلماء کے موجودہ استاد حدیث اور باندہ کے سابقہ استاد حدیث ان کے چھوٹے بھائی کہنے لگے کانپور فتنوں کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ ایک سراج نامی شخص وہ خدائی کا دعویٰ کر دیا اور اس کی ویڈیو یوٹیوب پہ چلتے ہوئے پاجامہ نہیں سنبھل رہا ہے کہ اب گرا تب گرا، ساری خدائی لوگوں کے سامنے آ جائے کہ یہ اوقات ہے۔ وہ گندے ننگے ماں کے پیٹ سے نکلا تو بدن پہ ایک دھاگا نہیں تھا۔ عقل مت ماری جاتی ہے، عقل پہ پردہ پڑتا ہے، اللہ حفاظت کرے فتنوں کا شکار ہونے سے۔ میرے بھائیوں، عقیدوں کے حوالے سے بڑی ذمہ داری، باتیں ہی نہیں ہو رہی ہیں مجالس میں، اور امت بڑی تیزی سے، ابھی میرا اللہ کے کرم سے، والد گرامی کی قربانی اور دعاؤں کی برکت سے، حضرت مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کالینا ممبئی، کئی ایک حضرات، ان کے گھر والے، بڑی تعداد جن سے بیعت تھی، محبت میں لوگوں نے بلایا اور بتایا مفتی صاحب ہر محلے میں تقریباً ایسے جوان جو شکیلیت کا شکار ہیں، کئی ایک تو ایکس مسلم ہے، پہلے مسلمان تھے اب اسلام سے نکل چکے ہیں۔ جب محنت نہیں ہوگی تو میرے بھائیوں، صحابہ کی اولاد
ملکوں میں گئی، صحابہ گئے، قربانیاں دی، اللہ بے نیاز ہیں، واللہ غنی عن العالمین، نبی کے بیٹے سے بھی اللہ بے نیاز، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، لوط علیہ السلام کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی کیوں نہ ہو، اور کسی کے چچا ہی کیوں نہ ہو، اللہ بے نیاز ہیں، اللہ بے نیاز ہیں۔ تو یہ سازش چل رہی ہے، عقیدے کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں، کانوں میں نہیں پڑتی۔ ہم ایسے ڈرامے، ایسی کلپ سن رہے ہیں، بچے جوان بوڑھے، کسی عالم سے کوئی رشتہ نہیں، اللہ والوں سے تعلق نام کا، 10 سال پہلے بیعت ہو گئے، مطمئن ہے، نہ کوئی میسج ہے، نہ کال ہے، نہ سلام دعا ہے۔ ایسے تھوڑی اصلاح ہوتی ہے، ایمان و عقیدہ بچتا ہے۔ اگر پورا کنیکشن لائن کا ہمارے دیوار تک یہ بورڈ لگ جائے، ہمیں اگر موبائل بھی چارج کرنا ہے تو چارجر لگانا ہوگا، موبائل سے جوڑنا ہوگا، اپنے ایمان و عقیدے کی چارجنگ کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا، ہمیں اہل اللہ سے سچا تعلق جوڑنا ہوگا، علماء کرام کی مجالس میں بیٹھنا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس پٹھان کو جو کہتا تھا خدا ہوں، مولانا منظور میگن صاحب کہتے ہیں لے گئے حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب کے پاس، انہوں نے نبض دیکھا، بیماری پکڑ میں آ گئی، چورن دیا، اس کا پیٹ صاف ہوا، گیس باہر نکلی اور ساری خدائی باہر ہوا بن کے ٹھیک ہو گیا ایک دم۔ ایسی کچھ کہ گیس جب چڑھتی ہے، روحانی موت ہوتی ہے، تو پھر وہ نکلتا تو پیدا ہوتا ہے بہار میں، اور پھر شوق چڑھتا ہے کہ مدینہ پاک کا دعویٰ کر دو مہدی ہونے کا۔ امت کی یہ تو ذمہ داری، پوری امت، پوری دنیا امام مہدی کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں بتایا گیا امام مہدی آئیں گے تو ان کی آمد کے نتیجے میں ایسی برکات، ایسی اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی کہ 6 سے 9 سال کے دورانیے میں، وقفے اور پیریڈ میں اتنی خوشحالی و مالداری دینی اور دنیاوی اعتبار سے اللہ عطا کریں گے۔ آدمی اپنی زکوٰۃ لے کے چاہے گا، کوئی ضرورت مند غریب لے لے، کوئی غریب نہیں ملے گا، ہر ایک مالدار خوشحال۔ تو اب ایک آتا ہے بھگوڑا، دلی والے مسلمانوں نے کوٹا اسے پکڑ کے تو بھاگا بمبئی، بمبئی والوں نے کان کے نیچے بجایا جب اس کے، تو وہاں سے 9-2-11 ہوا اورنگ آباد۔ لیکن امت کی بھولے بھالے جوان، امت کے قیمتی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس نے دعویٰ کیا میں مہدی ہوں، قیامت کی علامات میں آئیں گے، وہ دجال آئے گا، اس کی پیشانی پہ کافر، تو کہتا ہاں دجال اور کافر، دیکھو امریکہ اور فرانس کا لاسٹ میں ہے، امریکہ کے، فرانس کے سٹارٹنگ میں فارا ایف آر جوائنٹ کرو کافر بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری امت انتظار کر رہی ہے امام مہدی کا، کم سے کم اس سے سمجھداری کا تقاضا یہ، پہلے جو اس کے چیلے چپاڑے ٹٹو اس نے پالا ہے، جب کوئی آئے امت کے جوانوں کے پاس، امت کے تعلیم یافتہ، دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کے پاس پوچھا تو جائے، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات، آپ کہتے ہیں امام مہدی آ گئے ہیں، تو آئیے نا مسجد کے امام صاحب کے پاس، ہماری میت، ہماری پیدائش، ہماری شادی بیاہ کا اعلان امام صاحب کرتے ہیں مسجد کے مائک سے۔ یہ ایسا خفیہ امام مہدی کیسے آ گئے، امام صاحب کو نہیں پتا۔ ارے سب سے پہلے سونے والوں کو جگائیں، آس پڑوس دیکھیں، متوجہ کریں، اوپر گردن نہ جھکائیں۔ تو میرے بھائی کہ امام صاحب تو اعلان کرتے۔ اچھا چلیے، امام مہدی کی علامات ہیں حدیث پاک میں، وہ عبداللہ، والد کا ان کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، یہ جو کہتا ہے مہدی، نام تو پوچھیں، پتہ چلا شکیل، پہلی چیز رانگ ہو گئی، والد کا نام عبداللہ، بولے نہیں حنیف، دوسری چیز غلط، خاندان کیا ہے، سادات میں سے ہے، پتہ چلا خان لگاتا ہے، تیسری چیز۔ اچھا بھائی چلو یہ تو بتاؤ، امام مہدی کی پیدائش پرورش مدینہ پاک، تو یہ کیا مدینہ شریف سے آئے ہیں؟ پانچواں جواب بہار شریف سے آئے ہیں۔ ہاں تو کہا جائے آئیے اپنے پیروں کا جوتا نکال کے کہ یہ پھولوں کا گلدستہ آپ کے سر پہ رکھنا چاہتا ہوں، تو کہے گا یہ کیا آپ جوتے کو پھول کہتے ہیں؟
تو جواب تو دیا جائے، بولے تجھے بہار شریف اور مدینہ شریف میں فرق نہیں پتا، دعویٰ کرتا ہے۔ پھر دعویٰ کرنے لگا خود عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا، جن کی پیدائش، آسمان پہ اٹھایا جانا، ان کی والدہ، ان کے بھائی کا ذکر صاف قرآن میں۔ لیکن میرے بھائیوں، جب ایمان عقیدے کی فکر نہیں ہوگی، اللہ والوں سے صحیح معنوں میں تعلق نہیں ہوگا، ہم ناقدری کریں گے مسجد مدرسوں کی، ہفتوں علماء سے سلام دعا نہیں، اللہ والوں سے نہ کوئی میسج نہ کوئی کال، 10 سال ہوا بیعت ہو گئے، قصہ تمام۔ تو پھر حالات اور فتنوں کا دور ہے، حدیث پاک میں آتا ہے بادروا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل المظلم، کہ فتنوں سے سیاہ رات، اندھیری رات کی طرح فتنوں سے پہلے اچھے اعمال کر لو، حالات اتنے بگڑ جائیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح مومن ہوگا شام کافر ہوگا، جیسے یہ شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والے بدترین کافر ہیں، ان سے نہ نکاح درست ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کسی سے نفرت یہ دین نہیں سکھاتا، ہمدردی کا تقاضا، ہر غیر کرما گو کی محبت، اس حوالے سے وہ اللہ کا بندہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، پھر اس کی ہدایت کے لیے دعائیں، اس کے لیے نفل روزے رکھے جائیں، صدقہ نکالی جائے۔ تو پہلی چیز، ہمیں اور آپ کو ہمارا عیبدار کپڑا نہیں پسند، ہاں ناقص ادھورا مکان نہیں پسند، ہر چیز کامل مکمل پرفیکٹ، اللہ کو ادھورا عقیدہ نہیں پسند۔ دوسری چیز عبادات۔ اب آئیے عبادات کا درجہ، سارا چرچا عبادتیں عبادتیں عبادتیں، عقیدہ لٹا جا رہا ہے صاحب۔ وہ شکیلی پونا کے دوستوں نے بتایا، مفتی صاحب فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھتے ہیں، ذکر تلاوت کرتے ہیں، اشراق کے وقت نکلتے ہیں، اشراق کے وقت، لیکن دین سے باہر ہیں، احساس تک نہیں۔ میرے بھائیوں، کسی کنٹری کا باغی چاہے جتنے اچھے عادات اخلاق کا ہو، ملک کا اگر باغی ہے تو ملک سزا دیتا ہے، اس کے عادات اخلاق کی وجہ سے جو اسے معاف نہیں کرتا۔ شرک اللہ معاف نہیں کرتے، باقی 7 خون معاف ہیں۔ ہاں شرک، عقیدہ سلامت رہے۔ دوسری چیز ہم غور کریں، موت قریب ہے، کب کس کی آ جائے نہیں پتا، نماز کی کیا فکر ہے، تلاوت کی کیا فکر ہے، اذکار، دعوت و تبلیغ میں بھی ہمیں کہا جاتا ہے تسبیحات پوری کریے، انفرادی 8 اعمال ہیں جیسے اجتماعی 8 کام، اسے پورا کریں۔ ہمارے مشائخ اللہ والے جن سے ہم نے تعلق جوڑا اور قائم کر رکھا ہے، انہوں نے وظائف دیے، لیکن ہم غافل ہیں صاحب، ہم سے ایک دن کی تلاوت نہیں پابندی سے ہوتی، چند آیتیں نہیں پڑھی جاتی، ایسا کھوئے مگن ہیں، بال بچوں میں مگن، گھر کے کام کاج میں مگن، خواہشات کے پورا کرنے میں مگن، قبر میں کون ساتھ جائے گا؟ سوچیں تو صحیح، ہاں سوچیں، فکر کرنا اچھی بات ہے، بیوی بچوں کے لیے اچھا مکان بن جائے، میرے بھائیوں قبر بھی تو آباد ہو جائے۔ جو قبر روزانہ پکار لگاتی ہے، انا بیت الوحشہ، انا بیت الغربہ، انا بیت الدود، انا بیت التراب، او غافل، کھوئے ہوئے دنیا کی سرمستیوں میں تو نے بھلا دیا کہ میں کیڑے کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، کمرے کا اندھیرا نہیں سہا جاتا، آدمی موبائل کی لائٹ جلاتا ہے، قبر میں اجالا اعمال کا ہوگا، تلاوت کا ہوگا، ذکر تسبیح کا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بعض خوش نصیب مرنے والے، مرنے والیاں ایسی، جب آخری وقت آتا ہے ایک نورانی جوان قریب آ جاتا ہے، جب شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ اس کا ایمان چھین لوں، کبھی باپ کی شکل میں، ماں کی شکل میں، سہیلیوں کی صورت میں، رشتہ داروں کی صورت میں، بدل بدل کے چوغے اور فیس بدل کے ماسک لگا لگا کے، مکھوٹے چینج کر کر کے آتا ہے، ایک نورانی جوان آ جاتا ہے، اب اس کا ساتھ روح پرواز کر گئی، نہلایا کفنایا جاتا ہے، وہ نورانی جوان مرنے والے کے کفن اور سینے کے درمیان قبر میں لٹا دیا گیا، جہاں حدیث پاک میں آتا ہے بعض وہ بدنصیب جب انہیں قبر میں لٹایا جاتا ہے، قبر کہتی ہے لا مرحبا ولا اہلا،
تیرا کوئی استقبال نہیں، تیرے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، تو نے بڑی منمانیاں کر لیا، بڑی خواہشات پورا کیا۔ او نادان، تجھے اپنا گھر پکا بنانے کی، ماربل اور ٹائلز لگانے کی، کلر چوائس کرنے کی، فرنیچر بنانے کی تو فکر رہی، لیکن تجھے قبر کے اجالے کی فکر نہیں رہی۔ تو نے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، تو نے لوگوں کا مال غلط طریقے سے لوٹا اور اس پر قبضہ جمایا ہے۔